احتشام صاحب، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس الیکشن کو تو فری اینڈ فیئر ماننے سے انکاری ہیں دونوں جماعتوں کی جانب سے، ہم یہی الزامات سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد جو ایک اور آخری مرحلہ ہے، وہاں تک جانے تک یہ سیاست، یہ ماحول، یہ معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو زمینی حقائق اور نتائج ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس ہیں جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی. دیکھیں، عام طور پہ تو معروف یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ بہتر تھا کہ ایک ہی مرحلے میں، جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ الیکشن وہاں پہ ہوتے، اب 3 مرحلوں میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا. کیا جسٹیفیکیشن تھی، کیا لاجک تھی، یہ تو میرا خیال ہے حکمران ہی جان سکتے ہیں. البتہ یہ کہ میر پور ڈویژن کے کنٹروورشل الیکشن کے بعد ہونا جو چاہیے تھا کہ کوئی مل بیٹھ کے کوئی مشاورت کے ساتھ، خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. لیکن اگر فارم 47 کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ نون جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے، تو کل سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نون والے کہ بھی آپ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو یہ تو الزامات ایک دوسرے کے خلاف لگتے رہیں گے. اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی 25 سے 30% ٹرن آؤٹ رہا ہے یہ میر پور کا الیکشن کا، کیا یہ اس طرح رہے گا؟ آج صبح کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. کل جو واقعات مظفر آباد میں ہوئے، وہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ معروف کالعدم ایکشن کمیٹی کے لوگ آمنے سامنے تھے، کہ کل کی جو ساری فوٹیج سارے ٹی وی نے بتائی، وہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بازارائی کر رہے تھے. اب پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی حد تک تو کچھ صلح صفائی ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جس طریقے سے امیر مقام صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے، رانا ثناء اللہ، ادھر سے قاہرہ صاحب اور کچھ اور لوگ تھے، مل کے بیٹھے گئے، جفیاں ڈالی گئیں. بڑی خوشی سے یہ اطلاعات آئیں کہ جی اب الیکشن فیئر کرانے کی کوشش کریں گے، بڑے اختلافات نہیں ہیں. ایک یہ، اور اس کا تناظر پھر اس کو یوں دیکھ لیں کہ سلیکشن جو ہونے جا رہا ہے، 2 دن پہلے جو بات محسن نقوی صاحب نے کہہ دی ہے، انہوں نے تو ہر چیز درام کر کے نیچے گرا دی ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم ہی کلیپس کر گیا ہے، گلا سڑا ہے، یہ کسی طرح کا سٹیٹس کو خراب ہوا ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی الیکشن بھی پھر اسی کے دائرے میں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہترین طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی پی ایم ایل کے درمیان کسی طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ الیکشن فیئر فری ہو، الزامات نہ لگتے. دوسرا ہے کہ معروف پی ٹی آئی، آپ نے دیکھا کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں ہمارا زور ہے، تو ان کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے تھا، وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. اور کالعدم ایکشن کمیٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ ہماری مقبولیت ہے، تو وہ تو خیر کالعدم ہو گئے ہیں. وہ بھی بہتر ہوتا کہ ان کے رویے اگر صحیح ہوتے تو الیکشن لڑتے. اور جس بات کے سب سے زیادہ تکلیف ان کو یہی ہے کہ آج آزاد کشمیر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر آباد کے 9 ڈویژن اور 12 مہاجرین کی سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. وہی مہاجرین کی 12 سیٹیں جو 23 لاکھ مہاجرین جموں اور کشمیر ویلی سے آئے تھے، ان کے ووٹس ہیں. تو وہ اس پہ فیصلہ کرا دیتے کہ جی نہیں، ہم نہیں مانتے، جس کے بارے میں انہوں نے یہ بہت سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ اس کو ختم کریں. تو کاش اگر وہ نہ ماردار کرتے، نہ باہر سے ان کو سپورٹ ملتی، نہ جو جس طریقے سے انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، 38 میں سے 35 پوائنٹ ان کے مان لیے گئے تھے، لیکن بس ایک آخری سوئی اٹکی رہی یہی کہ جی یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں. تو اس کا تو طریقہ ایک ہی تھا کہ وہ لیجسلیشن ہو چکی ہے، الیکشن جیت کے آپ آتے، آ کے پارلیمنٹ میں آپ اپنی میجورٹی لے کے آتے تو سیٹیں ختم کروا دیتے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے معاملہ ہو سکتا تھا. تو میرا خیال ہے زیادہ پریشانی میری لیے یہ ہے کہ اس وقت 2 بڑی پارٹی ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی بھی رہتی ہے، اختلافات ہوتے بھی رہتے ہیں، مل کے بیٹھتے بھی رہتے ہیں. آصف زرداری صاحب، صدر صاحب جو ہیں، وہ بڑا زیرک شخص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں، مل کے فیصلے کرنے چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.